مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات محترم اور حاضرین مجلس، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، جن کی ایک داستان ہے، جن کی ایک تاریخ ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی زیادہ عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا، وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرمایا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی پر صحابہ سے انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام اپنے خون جگر سے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور قربان چڑھایا ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں وہ اپنی آستینوں میں۔ محترم دوستو، تحریک بالا کوٹ سن 1731 کے بعد ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت بہت زیادہ مستحکم ہو رہی تھی، چنانچہ علماء نے کئی میٹنگیں کی۔ سن 1856 کی ایک میٹنگ میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے، جس میں مولانا جعفر تھانی سری، مولانا ولایت علی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں انگریز ہمارے سر پر کھڑا ہے، انگریز نے اپنی حکومت کا جال پورے ہندوستان پر پھیلا دیا ہے، فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کٹ جائیں گے یا انگریز کا مقابلہ کریں گے، انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، حضرت ہماری تعداد تو بہت تھوڑی اور وسائل بھی بہت کم ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں کیا تاریخی بات فرمائی کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے کم ہے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوا اور اسی وقت جنگ آزادی کا فیصلہ کیا۔ اور سن 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی جس کی قیادت مولانا جعفر تھانی سری کے پاس تھی، دوسرا محاذ امبالہ جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اور سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء تھے۔ دہلی میں صرف 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی لڑائی تھی جو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن
تمہاری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ ہندوستان کے اندر رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ سن 1861 کے اندر بدبخت انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، اور ایک انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ انگریز مورخ مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو،